بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ ہوں. تو بچپن سے بچوں میں توبہ کی عادت ڈالنے کے لیے، توبہ کا ذہن بنانے کے لیے، یعنی کہ بلا چوں چرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انکنڈیشنل اپولوجی، بالکل کوئی چونچا کیے بغیر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، بچہ توبہ کا ذہن بنا لے. اس کے تعلق سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. گناہ ہو جائے تو ان کو یہ نہ کہا جائے کہ تو گناہ گار ہے، بلکہ توبہ کا تو کہنے میں مجھے تو حرج نہیں لگتی. اب توبہ کی جگہ بھی سوری لفظ چلتا ہے، سوری کر لو. کس سے سوری کرے؟ سوری میں نے معذرت، کسی سے جا کر سوری کر رہا ہے نا، کوئی سامنے ہو یا مطلب کسی سے بھی فرد سے سوری کرنا ہے. دوبارہ لے کہ توبہ یہ اپنے عربی لفظ بھی ہے، تو توبہ کا بھی ذہن ان کو دیا جائے. خاص کر حقوق العباد بھی یہ بہت تلف کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کھا لیا، اس کو مار دیا، اس کو پھینک دیا، گرا دیا. یہ بڑا پرابلم ہے، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. سمجھاؤ لاکھ سمجھاؤ، لیکن یہ اتھڑ جاتے ہیں آپس میں. یہ پریشانیاں ہیں، یعنی یہ بھی پریشانیاں ہیں بچوں کی. جھوٹ بھی یہ بول دیں گے جب ان کی گوٹ پھنسے گی تو، اور اس طرح کا بھی یہ بیچارے بعض بچے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ سمجھاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یا استاد کے حوالے کر دیں، استاد کیا استاد تو سب سکھائے گا، حالانکہ بعض اوقات استاد خود باپ کا باپ ہوتا ہے، اس سے کیا سکھائے؟ اس لیے خود ماں باپ کو مطلب اس میں انٹرفیئر رکھنا ہے، انٹرسٹ لینا ہے. باپ بھی کرے، اس کی ماں کا بھی ذہن بنائے. مائیں بعض اوقات بڑی پاورفل ہوتی ہیں، یہ مطلب بڑا تعاون کرتی ہے. جیسے میں اپنے بچپن کا، بلکہ میں تو جوانی کی بات کر رہا ہوں کہ میری ماں مجھے راڑو راڑ کر کے اٹھاتی تھی فجر کے لیے، تو تب سونے چین نہیں لینے دیتی تھی. الحمدللہ اس طرح کوششیں کریں گے نا انشاءاللہ تو ماں باپ سیریس لیں گے. پتہ ہے بچہ اٹھ جائے گا تو بھی، میں اٹھ جاتا تھا لیکن میری ماں کو چین نہیں پڑتا تھا کہ سویا نہ رہ جائے. لیکن میری الحمدللہ یہ کوالٹی نہیں تھی کہ میں نماز کے ٹائم میں غفلت سے سو جاؤں، جان بوجھ کر نماز قضا کر دوں. لیکن ماں کو یہ درد تھا کہ سو نہ جائے گی. پاپا جیسے آپ نے فرمایا کہ بچے اگر کوئی بری حرکت کریں یا کوئی ایسا کام کریں جو گناہ کا ہے، تو چونکہ وہ غیر مکلف ہیں، ان کو گناہ نہیں ملے گا، تو ان کو نہ کہا جائے وہ گناہ گار ہوں گے. لیکن بعض مذہبی گھرانے میں یوں دیکھا ہے کہ گناہ ملے گا، عذاب ہوگا یا اللہ جہنم میں ڈالے. یہ لفظ بچے بھی ان لفظوں سے ڈرتے ہیں. تو اب اگر بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو، پانی ضائع کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو گالی دے رہا ہے، جانور کو مار رہا ہے، تو مطلق یوں کہہ سکتے ہیں بچے کو ڈرانے کے لیے کہ گناہ کا کام ہے، پانی ضائع نہیں کرو بیٹا، یہ گناہ ملتا ہے، تمہیں گناہ ملے گا یہ تو نہیں کہہ سکیں گے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ ملے گا. نہ یہ گناہ سے ڈرتے ہیں، نہ عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ یہ جہنم سے ڈرتے ہیں. ان کو ادراک نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن اگر کہنا بھی ہے تو یہ کہا جائے کہ یہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے، پانی ضائع کرنا گناہ ہے. تو گناہ گار ہے، تجھے گناہ ملے گا، یہ نہ کہا جائے. اور گناہ پر عذاب دیا جاتا ہے. سانپ ہوتے ہیں دوزخ میں، بچھو ہوتے ہیں. یہ بیچارے سانپ بچھو بھی نہیں دیکھے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ کا روب ہوتا ہے تو یہ رکتے ہیں. اس طرح کرنا گناہ ہے، یا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ ناراض ہوتا ہے اس میں بھی نہیں سمجھتا ہے. اللہ کیا، ناراض کیا، یہ چھوٹے بچوں کو اتنی نہیں سمجھ پڑتی. ابھی ان کی نفسیات کے مطابق ہی ان کو ڈیل کیا جائے. کافر کیا، مسلمان کیا، ان کو کوئی فرق بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ذہن تو دے گا نا کہ ظاہر ہے کہ وہ یہی اللہ بتاؤ، کا ذکر کریں آہستہ گے، آہستہ اللہ ان کا ذہن ناراض تو بنانا ہے. وہاں لیکن یہ کہ یہ آسانی سے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے تو جو سمجھ نہیں پڑتی. بالکل. عذاب کے معنی کیا، یہ
یہ کون سمجھائے گا عذاب کیا ہوتا ہے؟ کباب کا پتہ ہوتا ہوگا، عذاب کا نہیں پتہ ہوگا. ملتے جلتے لفظ ہیں.